الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے حق میں تو بڑے سخت ہیں اور آپس میں بہت مہربان. اے دیکھنے والے، تو ان کو دیکھتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکے ہوئے سر بسجود ہیں اور اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی طلب کر رہے ہیں. کثرت سجود کے اثر سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے ہیں. ان کے یہ اوصاف تورات میں لکھے ہیں اور انجیل میں ان کے اوصاف اس طرح ہیں کہ وہ گویا ایک کھیتی ہیں جس نے پہلے زمین سے اپنی سوئی نکالی، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر موٹی ہوئی اور پھر اپنی نال پر سیدھی کھڑی ہو گئی، اور دیکھنے والوں کو وہ کھیتی خوش کرنے لگی تاکہ کافروں کا دل جلائے. جو لوگ ان میں سے ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان سے اللہ نے گناہوں کی بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
بزرگان محترم، برادران عزیز، قرآن کریم کی 48ویں نمبر کی سورہ فتح کی آخری آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور اس کا لفظی ترجمہ بھی پیش کیا ہے۔ یہ آیت اسی سورہ مبارکہ کی ہے جس کی آیات میں نے پچھلے جمعے میں بھی تلاوت کی تھی، سورہ فتح۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز ان الفاظ کے ساتھ اللہ کریم نے فرمایا ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ میرے پیغمبر، ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح عطا کی ہے۔ یہ اللہ کا اعلان ہے، اور اس کے سچ ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے۔ لیکن اسی سورہ مبارکہ کے اندر آگے چل کر وہ آیت بھی آتی ہے جو میں نے پچھلے جمعے تلاوت کی تھی، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ یقیناً اللہ ان ایمان والوں سے راضی ہو گیا جو نبی آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ رضی اللہ، لقد، لام عربی گرامر کے اعتبار سے جب ابتدا میں آئے تو یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے، لام زبر لا، اور قد کا معنی ہے تحقیق۔ تاکید اور تحقیق دونوں جب کسی کلام میں جمع ہو جائیں وہ قسم کے معنی میں ہوتا ہے، اور جب وہ کلام رب العالمین فرما رہے ہوں اور اس کلام کو فرماتے وقت لقد فرمائیں تو گویا اللہ کریم قسم کھا کر فرما رہے ہیں، رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان ایمان والوں سے راضی ہو گیا۔ مؤمنین کا لفظ بول کر اللہ نے مہر لگا دی کہ یہ پکے ایمان والے ہیں، اور رضی اللہ کا لفظ بول کر بھی خالق کائنات نے ایسی مہر لگا دی کہ یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جن سے راضی ہونے کے لیے اللہ نے قسم کھائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اللہ ان سے کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ یہاں ایک نقطے کی بات عرض کرتا ہوں، اللہ کرے کہ میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ اہل علم اس نقطے کو سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو یقیناً بہت محظوظ ہوتے ہیں۔ اب سے تقریباً 600 سال یا 650 سال پہلے، 7ویں اور 8ویں صدی ہجری میں ایک بہت بڑے انسان گزرے ہیں، ملک شام کے رہنے والے تھے، علامہ ابن تیمیہ، سب کہیں رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یہ وہ خوش نصیب انسان ہے کہ جن کو ان کی زندگی میں بھی اور اس کے بعد آج تک پوری دنیا کے اہل علم انصاف پسند شیخ الاسلام کہتے ہیں۔ ان کی علمی عظمت اس قدر ہے کہ جس طرح ایک انسان کسی بہت بلند پہاڑ کے سامنے کھڑا ہو تو
تو جب اس کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں اس پہاڑ کی عظمت جاگزیں ہوتی ہے۔ ہمارے اس بر صغیر پاک و ہند میں ایک بہت بڑا انسان اسی صدی میں گزرا ہے، کم و بیش کچھ 60 سال پہلے فوت ہوئے، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کا یہ فرمان ہے کہ میں علامہ ابن تیمیہ کا جب تذکرہ آتا ہے تو میرے اعصاب پر ایک بوجھ پڑ جاتا ہے ان کی علمی عظمت کا، اور یہ وہ انسان کہہ رہا ہے جس انسان کے بارے میں اپنے زمانے کے سبھی علماء نے ان کی علمی عظمت کو مانا ہے۔ آپ کے مفکر پاکستان، مصور پاکستان علامہ اقبال مرحوم کا یہ کہنا ہے کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی زندگی میں یہ فرمایا تھا کہ اس شان کا عالم ہندوستان کی سرزمین گزشتہ 500 سال میں کوئی بھی نہیں گزرا۔ یہ وہ انسان تھا جسے کتابیں ازبر تھیں، کتابوں کے متن ازبر تھے۔ جس طرح آپ کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے، اس طرح اس انسان کو پوری کتاب ازبر تھی۔ میں موضوع سے نکل جاؤں گا، ٹائم بڑا تھوڑا سا ہے۔ میں ان کی قوت حافظہ کے کچھ تذکرے آپ کے سامنے کرتا تو آپ حیران رہ جاتے ہیں، یا اللہ، خالق تو ہے، مالک تو ہے، پیدا کرنے والا تو ہے، اور حافظے کی قوت دینے والا بھی تو ہے۔ بازار میں جب جاتے تو اس طرح کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے۔ اول تو یہ لوگ بازار میں نکلتے ہی کم ہیں، بامرے مجبوری کی گزرنا ہوا تو انگلیاں ٹھونس لیتے تھے۔ کوئی پوچھتا کہ حضرت ایسا کیوں کر؟ فرمایا کہ ان کانوں کے راستے سے، سوراخوں کے راستے سے کانوں میں جو آواز پہنچتی ہے وہ بیٹھ جاتی، پھر نکلتی نہیں کبھی۔ تو میں نہیں چاہتا کہ یہ خرافات اور بازاروں کے اندر جو غلط آوازیں ہیں میرے کانوں میں پہنچ کر مجھے یاد رہیں۔ ایسا حافظہ اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ وہ کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ کا تذکرہ آتا ہی میرے اعصاب پر بوجھ پڑ جاتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسا ایک پہاڑ کے نیچے میں آ چکا ہوں۔ اس ابن تیمیہ کی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے اس آیہ کریمہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ایمان والوں سے راضی ہو گیا، ایک عجیب نقطہ بیان کیا ہے۔ جب سے میں نے اس نقطے کو پڑھا ہے، کئی سال پرانی بات ہے، تب سے یہ پوری عبارت ان کی میرے ذہن کے اندر ہے، اور اس کی لذت میں ہر وقت محسوس کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان ایمان والوں سے راضی ہو گیا، یہ اللہ کی رضا کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں والرضا من اللہ صفت قدیمۃ، اللہ کی رضا اتنی ہی پرانی ہے جتنا اللہ کی ذات پرانی ہے، اتنی ہی قدیم ہے جتنی اللہ کی ذات قدیم ہے۔ کیونکہ کسی کی جو صفت بھی ہوتی ہے وہ اس کی ذات کے ساتھ متعلق ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی حسین ہے تو یہ تو نہیں کہ 40 سال تک تو بدصورت تھا اور بعد میں حسین بن گیا، اس کا حسن اس کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے، وجود میں آنے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ حض القیاس، اللہ کو وجود دینے والا تو کوئی، اللہ تو از خود ہیں، لیکن اللہ کی ذات جتنی قدیم ہے اللہ کی ہر صفت بھی اتنی قدیم ہے۔
یہ نہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ رحیم نہیں تھے بعد میں رحیم بن گئے، پہلے اللہ قادر نہیں تھے بعد میں قادر ہو گئے۔ اللہ جب سے ہیں تب سے قادر ہیں، جب سے ہیں تب سے رحمان الرحیم ہیں۔ اسی طرح یہ رضا راضی ہونے والی جو صفت ہے، جب سے اللہ کی ذات ہے تب سے اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ یہ جو اللہ نے قرآن کریم کے اندر آج سے 1500 سال پہلے اپنا یہ رضا کا اعلان نازل فرمایا ہے اپنے پیغمبر پر، یہ تو نہیں کہ اس وقت اللہ کو پتہ چلا تو اللہ ان سے راضی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں۔ یہ صفت اللہ کی ذات کے ساتھ قدیم ہے۔ والرضا من اللہ ہے صفت قدیمت۔ ابن تیمیہ نے نقطہ بیان کیا، خدا کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے کہ رضا جو اللہ کی ایک پرانی صفت ہے، قدیم صفت ہے، جب سے اللہ کی ذات ہے۔ فلا یرضا من عبد الا یعلم انہ یوفیہ علی موجبات الرضا۔ اللہ کبھی بھی کسی بندے سے راضی نہیں ہو سکتے جب تک وہ علم ازلی سے یہ نہ معلوم کر لیں کہ جس سے میں راضی ہو رہا ہوں یہ آئندہ چل کر بھی میرے اعتماد پر پورا اترے گا، کیونکہ وہ علم ازلی سے جانتے ہیں۔ تو جب جانتے ہیں تو تبھی تو اس سے رضا کا اس کو پروانہ دیتے ہیں۔ پھر آگے لکھتے ہیں وَمَن رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، اور جس سے اللہ راضی ہو جاتے ہیں لم یسخط علیہ ابدا، اس سے اللہ کبھی ناراض نہیں ہوتے۔ ایک تو اللہ نے اس آیت کے اندر ان کی ایمان پر مہر لگا دی، اور دوسری مہر یہ لگا دی کہ اللہ ان سے ہمیشہ سے راضی ہے۔ یہ نہیں کہ اب سے 1500 سال پہلے صحابہ پیدا ہوئے تو تب ان سے اللہ راضی ہوئے۔ اللہ کے علم میں تب سے تھا کہ یہ میں نے آخری پیغمبر کو بھیجنا اور پیغمبر کا ساتھی بھی پیدا کرنے ہیں۔ یہ پیدا بعد میں ہوئے، اللہ اس وقت سے راضی ہیں جب سے اللہ کی ذات ہے۔ یہ وہ اعزاز ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کا جو نسل آدم میں کسی اور کو نہیں نصیب ہو سکا۔ اسی سورہ مبارکہ کی یہ آخری آیت ہے جو اس وقت میں نے تلاوت کی ہے۔ ہاں، یہاں ایک وہ بات جو ہے میرے ذہن میں آئی تھی، میں بیان ہی کر دوں۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو کھل ہی فتح عطا کی ہے۔ یہ کون سی فتح ہے؟ یہ اس سورہ مبارکہ کی آیت ہے جس سورہ مبارکہ کے اندر بیت رضوان کا تذکرہ ہے، رضی اللہ عن المؤمنین۔ اس آیت کی نسبت سے وہ جو بیعت ہوئی تھی وہ بیت رضوان کہلاتی ہے، اور بیت رضوان کا صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بڑے اونچے درجے کے لوگ ہیں، جو بھی اس میں شریک تھا وہ اونچے درجے کا صحابی ہے۔ بیت رضوان کے اندر جو معاہدہ ہوا تھا اس کے بعد، وہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا علماء سے، جس کو صلح حدیبیہ کے نام سے ہماری تاریخ کی کتابوں میں درج کیا جاتا ہے۔ وہ صلح اس انداز سے ہوئی تھی کہ بظاہر میں سنتا ہوں یا آپ سنیں گے تو آپ کہیں گے مسلمانوں نے دب کر صلح کی۔ اس میں بظاہر برتری کفار و مشرکین کے نظر آتی ہے، مسلمانوں کی مغلوبیت نظر آتی ہے، لیکن صلح کرنے والے کون ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مثلا اس کے میں کچھ نقطے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ایک نقطہ یہ تھا، اس شک یہ تھی کہ مکہ معظمہ سے کوئی آدمی بھاگ کر مدینہ طیبہ چلا جائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ظاہر بات ہے کہ وہی بھاگ کر جائے کر جو مسلمان ہو گیا، کسی مشرک نے بھاگ کر جانا نہیں تھا۔ تو صلح اس معاہدہ میں لکھا گیا وہ واپس کرنا پڑے گا، لیکن مدینہ سے اگر کوئی بھاگ کر آ جائے مکہ میں تو وہ ہم واپس نہیں کریں گے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ برابر کی صلح تھی،
یہ یک طرفہ تھی، بظاہر کفار کی غلبہ نظر آ رہا ہے، وہ اپنی بات منوا رہے ہیں، مسلمانوں کی بات نہیں مان رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شک کو تسلیم کر لیا۔ صحابہ کرام کو بہت اضطراب اور بے چینی تھی، اور انہیں فاروق اعظم جیسا جاہ و جلال والا انسان بھی وہ پوچھ بیٹھے، یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا ہیں، تو فرمایا یہ دب کر صلح کرنے کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا میں ٹھیک کر رہا ہوں۔ جب نبی نے فرمایا ٹھیک کر رہے ہیں تو پھر کسی کی مجال نہیں تھی۔ میں زیادہ باتیں نہیں کروں گا، یہ صرف نقطہ سمجھانا ہے کہ مکہ معظمہ سے جو بھاگ کر جائے گا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ ایمان لا کر جائے گا، اس کو اگر واپس کریں گے تو اس کو یقیناً مشرکین کی طرف سے اذیت پہنچے گی، کیوں گئے تھے تم، کیوں ایمان لائے ہو، محمد پر کیوں ایمان لائے، اس کو اذیت پہنچے گی۔ لیکن صحابہ کرام تو اتنے پکے ہو چکے تھے اسلام کی خاطر اذیتیں برداشت کرنے میں کہ ایسے کسی شخص کا واپس آ جانا بھی خطرہ نہیں تھا کہ وہ مرتد ہو جائے گا۔ چنانچہ ایک صحابی اسی طریقے سے آئے، معاہدے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کرنے پڑے، وہ بڑے پریشان بھی تھے، زخموں سے چور چور تھے۔ حضور نے فرمایا تم واپس جاؤ، انشاءاللہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ باتیں بہت سی ہیں لیکن کسی اور موقع پر انشاءاللہ کروں گا۔ لیکن مکہ معظمہ سے جو مدینہ طیبہ سے جو بھاگ کر مکہ معظمہ میں آئے گا، یعنی حضور کو چھوڑ کر، انہوں نے کہا ہم واپس نہیں کریں گے۔ حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ تو صحابہ کرام کو یہ بات بعد میں سمجھ میں آئی کہ جو آدمی نبی کو چھوڑ کر آ جاتا ہے اس کو واپس کرنے کا فائدہ کیا، وہ ہماری ضرورت کا ہے نہیں۔ بظاہر تو یہ صلح مسلمانوں کی مغلوبیت کی نظر آ رہی تھی، لیکن مدینہ طیبہ سے کسی کا بھاگ کر آ جانا کفار کے پاس، اس کو واپس کیوں کریں گے؟ اگر کریں بھی تو وہ کس کام کا؟ جو نبی کی رفاقت چھوڑ کر آ گیا ہے، ایسا ہوا تو کبھی نہیں، لیکن صلح نامے میں یہ لکھا گیا تھا کہ فرض کرو اگر ایسا کوئی کر لیتا ہے تو اس کو واپس لینے کا کیا فائدہ، وہ تو ہمارے کام کا نہیں۔ لیکن مکہ معظمہ سے اگر کوئی بھاگ کر مدینہ جاتا ہے واپس ہو بھی جائے گا، وہ اس کا ایمان پکا ہوگا، آج نہیں تو کل پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا۔ تو یہ بات بعد میں صحابہ کرام کو سمجھ میں آئی۔ تو یہ بظاہر جو دب کر صلح کی تھی، اس صلح پر اللہ فرماتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی۔ حیرت ہوتی ہے، یہی صلح ایسی تھی جو فتح مبین کا پیش خیمہ بنی۔ اسی حدیبیہ کے مقام پر جو معاہدہ ہوا تھا، اس کے فوراً بعد، بیعت رضوان کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے خیبر فتح کیا، اور بہت سا مال مسلمانوں کو، یہودیوں کا مسلمانوں کے ہاتھ لگا، بڑی زمینیں لگیں۔ ایک فتح یہ تھی، یہ 2-3 سال کے اندر جو کفار مشرکین کی طرف سے تھوڑا سا امن ملا، اس امن کے اندر مسلمان اس قدر متفق متحد ہو گئے کہ سن 8 ہجری میں پھر 10,000 صحابہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں آئے اور مکہ معظمہ فتح ہو گیا۔ یہ تھی فتح مبین کہ نبی نے جو فیصلہ کیا، نبی کی نظر جس کام پر جاتی ہے، نبی کی فراست جہاں کام کرتی ہے، وہاں کتنا بڑا کوئی صحابی کیوں نہ ہو، اس کی فراست وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر، عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ اسی سورہ مبارکہ کی آیتیں ہیں، اور یہ آخری آیت جو میں نے اس وقت تلاوت کی ہے یہ بھی اسی سورہ مبارکہ کی، محمد الرسول اللہ۔ میں چاہتا ہوں کہ جو تذکرہ میں آگے کرنا ہے اس سلسلے میں کچھ فارسی کے اشعار میں نے پڑھنے ہیں۔ وہ تذکرہ ہے اسی مبارک ہستی کا، اسی مقدس انسان کا جس کا تذکرہ پچھلے جمعے میں ہوا تھا، یعنی سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ عثمان کون ہیں؟ افضل البشر بعد ابو بکر و عمر،
ان الفاظ پہ غور کیجئے جو میں آپ کو سناؤں گا. افضل البشر بعد ابو بکر و عمر، زوج دو ہمشیرگان فاطمہ. سمجھ گئے نا کہ سیدہ فاطمہ کی دو بہنوں کے زوج ہیں، شوہر ہیں، دوگنا داماد و ہمشیر زاد رسول. رسول اللہ کے دور داماد بھی ہیں، رسول اللہ کی ہمشیرہ کی بیٹی کے بیٹے ہیں. یعنی پھوپھی کی بیٹی ہیں اروا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا لگی؟ ہمشیرہ. ان کے بیٹے ہیں سیدنا عثمان. خلیفہ ثالث و عادل و برحق، کاتب الوحی، جامع و ناشر قرآن، سفیر بیت رضوان، جبل استقامت، پاسدار عہد وفا. جو عہد وفا کیا تھا اس کے پاسدار. سن چکے ہیں آپ کہ جب سفیر بن کر گئے مکہ معظمہ تو ادھر صحابہ کرام آپس میں باتیں کہ بڑا خوش نصیب انسان تھا، بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوگا عثمان، بیت اللہ میں نمازیں پڑھ رہا ہوگا، کاش کہ ہمیں بھی ایسا موقع ملتا. تو یہ باتیں صحابہ اکرام کی جب حضور نے فرمایا میں ہرگز نہیں تسلیم کر سکتا کہ میرے بغیر عثمان طواف کعبہ کرے گا. اتنا اعتماد ہے وہ جو وفا انہوں نے اس کو، اس لیے پاسدار عہد وفا، معیار و منار صبر و رضا، قتیل سازش ابن سبا، امام الشہداء والمظلومین، اسوہ معصومین، امیر المومنین، امام المتقین، سیدنا ابو عامر ابو عبداللہ عثمان غنی سلام اللہ و رضوانہ علیہ. فارسی میں ایک اللہ والے نے ان کے بارے میں کچھ اشعار کہے ہیں، اس کا ایک ایک لفظ آب زر سے لکھنے کے قابل بھی ہے، اور خدا کرے کہ ہر مسلمان کو سمجھ میں آ جائے.